آج ہم بات کریں گے یہ جو پینشن ریفارمز ہیں، یہ پینشن ریفارمز جو ہے نا، یہ معاملہ جو ہے بہت پرانا ہے۔ یہ جب ہم نے مشرف دور میں پہلی دفعہ قرض لیا تھا آئی ایم ایف سے، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا پینشن بل بہت زیادہ ہے، تو اسے ریفارم کریں۔ تو یہ تقریباً سن 2002 سے یہ پروسیس چل رہا ہے۔ ایک پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا، اس کی مختلف ریکمنڈیشنز تھی، تاہم ہم نے یہ دیکھا کہ معاملہ جو ہے بگڑتا گیا۔ تو اس دفعہ جو نیا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملا، تو اس کی ایک بنیادی شرط تھی کہ آپ نے پینشنز میں ریفارم کرنا ہے۔ اب یہ جو پینشن کا سلسلہ طریقہ کار ہے نا، اس میں بہت زیادہ جو پرابلم ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ اس پہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں یہ کام نہیں کرتے، اور جو چیز سمپلیفائی طریقے سے خود ہی ریزالو کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لینا پڑتی ہے، یا ورلڈ بینک سے امداد لی جاتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہمیں بتائیں کہ کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ بہت ایک سمپل سا چیز تھی جسے بہت کمپلیکس بنا دیا گیا۔ اب پرابلم یہ تھی کہ پچھلے سال جب بجٹ بنا تھا مالی سال 2023-24 کا، تو ہمارا پینشن بل جو تھا وہ 821 ارب روپے کا تھا، اور اس میں جو ہے اس رواں مالی سال جو اس کا اسٹیمیٹ ہے وہ 1014 ارب روپے جو پینشن کی ادائیگی میں جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا کیونکہ سرکاری ملازمتیں جو ہیں وہ لوگ زیادہ ریٹائر ہو رہے ہیں، لوگوں کی عمر بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ پینشن کا بل اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اور اس کی پینشن کے بل کی ایک بنیادی وجہ بڑھنے کی ہے کہ جو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں پچھلے 20 سال میں، وہ ہمیشہ جو ہے کیونکہ یہ ریکمنڈیشن سرکاری ملازمین کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ من و عمل کر دیتی ہیں سیاسی حکومتیں بھی، تو دبا کے جو ہے پینشن اسے بڑھایا گیا ہے، اور وہ پینشن جو ہے ایڈ اپ ہو جاتی ہے بیسک پینشن میں، اور پھر جو اضافہ ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے گورنمنٹ کو ایک کہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2 پینشنیں لیتے ہیں، تو ایک تو پہلے ایک پینشن کی جائے۔ تو یہ 1 جنوری سے جو حکومت نے نوٹیفیکیشن کی ہے، اس میں اب یہ ہے کہ جتنے بھی وفاقی حکومت کے ملازمین ہیں وہ صرف ایک پینشن کے جو لے سکیں گے، ایلیجبلٹی صرف ایک پینشن کے لیے ہوگی، 2 پینشنز نہیں لے سکیں گے، وہ خود چوز کر سکتے ہیں کون سے بیک پہ کی انہوں نے پینشن لینی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا ہے کہ اگر وہ سرکاری ملازم ہیں اور وہ پینشن بھی لے رہے ہیں، تو اس پہ بھی یہ ہے کہ صرف یا وہ پینشن لے سکیں گے یا تنخواہ لیں گے۔ پھر اس پہ یہ کیا کہ جو ایک اہم مطالبہ تھا آئی ایم ایف کا، اور اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں تھی، اگر سمجھدار ہمارے کچھ سرکاری افسران ہی بیٹھے ہوتے تو یہ معاملے کو بھی وہ ریزالو کر سکتے تھے کہ ایک پینشن کا فارمولہ ہے، یہ 2 پینشنوں کا والا انہوں نے کیوں برداشت کیا ہے اور کیوں یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو یہ جو ان کی نااہلی ثابت کرتا ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ یہ جو اضافہ تھا بیس لائن والا، اس پہ بھی جو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ بیس لائن ایک مقرر کریں اور اس کے مطابق اضافہ کریں، کیونکہ جو ایڈ اپ ہوتی ہے پینشن وہ بھی لوگوں کو پھر اس کی بنیاد پہ اضافہ ملتا تھا۔ تو اس دفعہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ایک جو پینشن ملے گی اسے کمیوٹ کریں گے 2 سال کی جو اوسط تنخواہ ہے اس کی بنیاد پہ ملے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سرکاری ملازم تھا ریٹائر ہونے والا، اسے بہت زیادہ انکریمنٹس دیے جاتے تھے، اگر اسے اضافی گریڈ نہیں مل سکتا تو انکریمنٹس کی اس پہ جو تھی برسات کی جاتی تھی، تو لوگوں کی تنخواہ کافی بڑھ جاتی تھی، اور جب وہ ریٹائرمنٹ کی پر پہنچتے تھے تو جو ان کی آخری تنخواہ ملتی تھی وہی پینشن ڈکلیئر ہو جاتی تھی۔ اس پہ آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ اس معاملے میں کافی زیادہ گڑبڑ ہے، اس چیز کو آپ ریکٹیفائی کریں اور ایوریج ایک فارمولہ لائیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے 3 سال کی بنیاد پہ ایوریج تنخواہ لے کے لوگوں کو پینشن دیتا، ہم اسے اب 2 سال کیا گیا۔ اس سے بھی ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پینشن جو بل ہے وہ کم ہو جائے گا، اور جو اب انکریمنٹ ہوگا وہ صرف اور صرف جو ہے جو بیس لائن ہوگی، جتنی آپ کی پینشن مقرر ہوگی اس پہ ملے گا۔ تو یہ سارے جو سرکاری ملازمین ہیں اور وفاقی حکومت پہ، ان پہ اس کا اطلاق ہوگا۔ مشرف دور میں پینشن بل کو کم کرنے کے لیے ایک اس ٹائم پروپوزل آیا تھا آئی ایم ایف کا، جو ابھی بھی آن دا ٹیبل ہے، جس کا ویسے اطلاق بھی ہو گیا نئے وفاقی ملازمین کے لیے، کہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ پینشن فنڈ جو اسٹاک مارکیٹ پہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے کیا جائے۔ تو 2003 میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے یہ پوری قانون سازی کی تھی، اور جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس نے آج سے 3 سال قبل جو ہے اپنے جو صوبائی ملازمین ہیں ان کے لیے یہ پینشن فنڈز اڈاپٹ کیے ہیں۔ اب پنجاب حکومت بھی یہ اڈاپٹ کر رہی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت سے زیادہ جو یہ پینشن کے مسائل ہیں یہ صوبائی حکومتوں میں زیادہ ہیں۔
تو یہ جو پینشن فنڈز کا سلسلہ کار ہے، اس کا پورا طریقہ کار بنایا گیا ہے. اب یہ صوبائی حکومتیں بھی اڈاپٹ کر رہی ہیں، تو یہ ہو جائے گا. اور ساتھ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں وہ دور کی چیز نہیں سوچتے، وہ صرف جو ہے اپنے فائدے کی چیز سوچتے ہیں. تو لوگوں کو میرے خیال سے جو وفاقی حکومت ہے یا صوبائی حکومتیں، وہاں پہ اچھے ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں جو سرکاری ملازمین ہیں اس پہ اچھے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے. لوگوں کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کم ہیں نسبتاً، ان کی تنخواہ کو بڑھانا چاہیے تاکہ پروفیشنل اس پہ آئیں، انہیں اچھی تنخواہ ملنی چاہیے. پینشن کے لیے جو ہے پینشن فنڈ کا سلسلہ طریقہ کار ہونا چاہیے، اور جو یہ عملہ ہے اسے کم کرنا چاہیے. اس پہ بھی آئی ایم ایف کی طرف سے کافی دباؤ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو حکومت جو ہے کچھ منسٹریز کو کم کر رہی ہے. اور ابتدائی طور پہ تو 5 منسٹریز ہیں، پھر 5 منسٹریز اور ہیں. تو کئی سرکاری محکمے ایسے ہیں جنہیں اگر بند کر دیا جائے تو اس سے قومی وسائل کا جو ضیاع ہے اس کو بھی روکا جائے گا. اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اگر آگے لایا جائے تو لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے.